السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ملک کے خلاف سازشیں بننے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ دو ٹوک اعلان نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بنائی جانے والی ایپیکس کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے اپنی جھوٹ کی سیاست نہیں چھوڑی، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ گزشتہ روز مذاکرات میں ترلے کرنے والوں نے آج پھر مذاکرات کو اپنے یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ روز روز نیا ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے، بات کس حد تک سنجیدہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب جواد فیض صاحب، جناب امداد سمرو صاحب اور جناب توصیف احمد خان صاحب۔ جناب جواد فیض صاحب، آپ کو لاہور میں ویلکم، آپ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کرتے ہیں، لیکن آج آپ لاہور میں تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر دعوت دی جائے، بلکہ تکلیف دی جائے، کیونکہ آپ آج تکلیف ہی ہے کہ بھائی جی میں نے اسی لیے کہا آپ کی طبیعت بھی ذرا ناساز ہے، لیکن یہ موضوع بڑے اہم ہے سر۔ آج جو پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، تو یہ جو سازشیں کرنے والے ان کے سہولت کار کون ہیں سر؟ ذرا پلیز تھوڑا سا قوم کو آگاہ کریں۔ بٹ سر میں آغاز ایسے کروں گا کہ اگر یہ گلے کی تکلیف ہے نا، میں اس ملک کے لیے گلا کٹوانے کو بھی تیار ہوں، لہذا ایسا ٹاپک ہے جو میں ہمیشہ بڑا کھل کے اور حلفیہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے 2-3 باتیں آج کہہ دی گئیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت اور غیر مستقل رکنیت وہ 2 سال کے لیے ملی ہے، اس میں ایک میسیج دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ ہم عالمی امن کے لیے اپنا بہتر سفارتی اور احسن کردار ادا کریں گے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ ہم عالمی امن کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے آلریڈی ہم بہت قربانیاں دے چکے ہیں، بہت قربانی، جتنی قربانیاں پاکستان نے دی کسی ہیں اور نے نہیں دی، کسی اور ملک نے نہیں، دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہی گئی خاص طور پہ کہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، اور جو کے پی کے میں خارجی گھس بیٹھی ہے ملکی امن کے دشمن ہے، سرحد پار سے ہونے والی کارروائیوں سے بھی آگاہ ہے، منہ توڑ جواب دیا اور دیا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا اور جن کے اندرونی سہولت کار بھی موجود ہیں، جو اب سیکنڈ میں جا کے بھی بات ہوگی۔ اس سے زیادہ اہم جو میں بات سمجھتا ہوں نا، یہ کہنا یہ پوری دنیا کو ایک میسیج ہے، اور مسلسل ہم کچھ دنوں سے میسیج دے رہے ہیں، جو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملک دشمنوں کو کون کون سے ممالک سہولت فراہم کر رہے ہیں، جی لہٰذا انٹرنیشنلی بھی ہم نے یہ سارا کچھ بتا دیا کہ ہمیں علم ہے، نہ چھیڑو، باز آ جاؤ، تمہارا اسلحہ پکڑا جائے، تمہارے لوگ آ کے دہشت گردی کریں، اور کون کون سی سازشیں ہیں، اور پھر ابھی خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، سمرو صاحب بھی بیٹھے ہیں، جا کے آگے مزید باتیں ہوں گی کہ اسرائیل نواز کون ہے، اور کون کون پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو سخت ناقد ہیں، پریشان ہیں اور خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اس میں یہی چاہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں سب معلوم ہے انشاءاللہ، اور آج اسی کا اظہار کیا گیا، اور کتنا خوبصورت سما تھا، چاروں وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف بیٹھے ہوں، اور پھر آگے چل کے آپ پہلے ایک راؤنڈ پورا کر لیں، پھر آگے چل کے بیٹھیں گے، ان میں ایک بندہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بجائے اس کے کہ پارا چنار کے مسئلے حل کرتا، وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی بار بار بات کرتا ہے، اور ایک شخصیت کے گرد گھما رہے ہیں اس طرح۔ جی وہ ایک شخصیت کی گرد ہی گھمائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے نا سمرو صاحب پرائم منسٹر نے کی کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ اسلام آباد کے اوپر جلگار کی جاتی، اور پھر اس کے حوالے سے پورا ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اس کو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے سر، یہ ایک مدت سے جاری ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہم سب لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہر شخص میرا خیال پاکستان کا سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، کم از کم جس کے پاس موبائل ہے وہ ضرور استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو چند آپ بھی دیکھتے ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں، نون جو فیسز ہیں، ویسے تو فیک اکاؤنٹس بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جو نون فیسز ہیں وہ چند ایک ہیں، وہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا توڑ کیا ہے سر؟ ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، دیر آیت درست آیت، آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو بیرون ملک سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں، بنیادی طور پر تو سارا وہاں سے چل رہا ہے، تو میں دیر آیت درست آیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی موقع دیا گیا کہ عرب سنبھل جائیں، انسان بنے، ملک دشمن
جو ہے وہ ہاتھوں میں استعمال نہ ہوتے رہے. وہاں سے پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا. ایون جو ایک صاحب ہیں جو قیدی صاحب ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں. اب ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ وہاں پر آسانی سے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہاں قوانین ہماری نسبت زیادہ سخت ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں, یا اگر قوانین فیک نیوز کے خلاف مزید بنانے یا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اپنا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی جب تک پکڑ نہیں ہوگی تو ان کے حوصلے بڑھیں گے. اب تک یہ ہے کہ ہمارا کچھ سسٹم کی میرا خیال ہے مسائل بھی ہیں, جس کی وجہ سے اب میں اس طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں, اس طرف جا نہیں سکتا, کہ وہاں سے رعایتیں مل جاتی ہیں. جب رعایتیں ملتی ہیں تو حوصلے بڑھتے ہیں, تو جب تک پکڑ نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آج ایڈریس کیا گیا اس معاملے کو. اور دوسری ایک چیز جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو وزیر اعظم صاحب نے 26 نومبر کا ذکر کیا, جی تو اس کے بعد وہ آپ آئیں گے جب گنڈاپور صاحب کے معاملے پر, لیکن یہ کیونکہ لنک کرتا ہے جھوٹے پروپیگنڈا سے, جو آپ کا سوال ہے, کہا گیا آج کے 13 لوگ سر میں نہیں جو انہوں نے کہا نا وہ تو سارے میڈیا کو پتہ چلا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کہا کسی نے بھی نہیں, لیکن وہ ساری دنیا کے اوپر نشر کیا گیا. مثال کے طور پہ 26 نومبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی. پہلے کہا گیا 400 لوگ, ادھر ہی آ رہا تھا, پھر اس کے بعد کہا گیا جناب 278 لوگ, پھر 12 پہ آگے بات ختم ہوئی. لیکن اس کے باوجود جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے, اس کے باوجود کہ جب 12 پہ انہوں نے بات تسلیم کر لی, پھر بھی ایک اے آئی کے ذریعے ایک تصویر بنائی گئی اور اس کو مسلسل جو ہے وہ ری پوسٹ کیا جاتا رہا. تو یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ میں وہی گزارش کر رہا تھا. دیکھیں پروپیگنڈا ایک تو وہ ہے نا جو باہر بیٹھے ہوئے, ایک وہ ہے جو اندر ہے اور جو سرعام دندناتے پھر رہے ہیں. اب جو آج میٹنگ کے میں جو وزیر اعظم صاحب نے 26 نومبر کا ذکر کیا, اور اس کے بعد باہر آ کر جو علیمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ 13 ہمارے شہید ہوئے اور 45 اب تک لاپتہ ہیں. اب وہ جو آپ نے فگر گنوایا, پہلے ہزاروں, پھر سینکڑوں, پھر 278, اور اس کے بعد 12-13 پر جو آئے ان کی بھی سرزنش کی گئی ملاقات میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جی آپ یہ 12-13 کی بات کیوں کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی. تو پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں یا پروپیگنڈا جو جنریٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ آڈیوز بھول گئی ہیں کہ بیٹا اس کو بھی غداری سے جوڑ دو, یاد ہے نا وہ جی بالکل یاد ہے, کہ جو فلاں کا نام لے اس کو بھی غداری سے جوڑ دو, جو توشہ خانہ کا نام لے اس کو بھی غداری سے جوڑ دو. تو یہ بہت پرانا مرض ہے اور اس کا علاج شروع میں نہیں کیا گیا. اور اب جب تک یہ لوگ, میں کہہ رہا ہوں جو اظہار رائے کی آزادی پر کسی قسم کی قدر برداشت نہیں ہوگی, لیکن جھوٹ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ یہاں پر جھوٹ بول کر دندناتے پھر رہے ہیں, جو دیکھیں برطانیہ نے کیا کیا, لیکن سوبرو صاحب یہ بات بھی تو اپنی جگہ کے اوپر ہے نا کہ اظہار رائے کی آزادی, اب کسی کو گالی دینا یہ اظہار رائے کی آزادی میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ اظہار رائے کی آزادی پر کسی کے بارے میں آپ پروپیگیٹ کریں چیزوں کو, اسے ملائن کریں, یہ بھی تو آزادی یہی کہہ رہا تھا نا کہ دونوں میں فرق کرنا ہے نا, کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں آپ جھوٹ بولیں, پگڑیاں اچھالیں, گالی دیں. برطانیہ میں کیا ہوا, ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہوا, انہوں نے 12-12 14-14 سال کے لڑکوں کو سزائیں سنائی نا وہاں پر. تو دنیا نے, لیکن جب یہاں پر کارروائی ہوتی ہے تو وہاں سے رسپانس آتا ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی آزادی اظہار کے اوپر قومی اسمبلی کے قرارداد ہے ہماری, اس کے جواب میں ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی جب آپ کے ملک میں کوئی فتنہ پھیلاتا ہے, جب آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہو, اور ہمارے ملک میں کوئی فتنہ پھیلاتا ہے اور ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک ہے. یہ قومی اسمبلی کی قرارداد ہے, ہم ریسپانس کر چکے ہوئے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ایکشنز, اصلاحات, ہمارے سسٹم کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جن سے یہ نکل جاتے ہیں, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں ظاہر ہے میں اس طرح بڑا حساس معاملہ ہے, میں بہت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں. سر یہ پکڑے جاتے ہیں, کیسے چھوٹ جاتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, رہائی کیسے ہو جاتی ہے. تو سیما خان صاحب آج انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ KPK کے حوالے سے انہوں نے خاص طور بات کی کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون ہے بیٹھے ہوئے, اور KPK گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں, وہ وار ٹائم چیف منسٹر بنایا گیا تھا, یہ اسی کام کے لیے بنا تھا. اور KP از دا ایپی سینٹر, وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہیں سے کیپٹل پر بلوا آتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہے. مسئلہ یہی جو سومرو صاحب نے بھی کہا کہ سزائیں,
اور اظہار رائے کی آزادی اور گالی اور سٹیٹ کے خلاف کیوس پھیلانا کہ یہ سٹیٹ کہیں جا رہی ہے، افراتفری کی پیدا کرنا. یہ آپ نے ابھی یو کے کی بات کی ہے، یہ جو کچھ ہمارے ڈی چوک میں ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے آزادی اظہار کی بنیاد پر پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی وی پر قبضہ کیا گیا، تو یہ یو کے والے 10 منٹ کے لیے برداشت کر کے دکھائیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا 400 لوگوں کا، یہ 400 لوگوں پر بھی یو کے گورنمنٹ پہرا دے گی کہ جی دس از اسٹیٹ ریزالو. انہوں نے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا اس کا تو یہ ہے، ایک تو ملکی سطح پر قوانین ان کا اطلاق، وہ لوگ نکل نہ جائیں. دوسرا ایک انٹرنیشنل جو ہے نا ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، وہ ایک چارٹر، وہ اس سوشل میڈیا کے حوالے سے اب پوری دنیا کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. یہ جو لوگ باہر بیٹھے نا ان کی کوئی خاص کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمدردی نہیں ہے. یہ انسینٹیوائز ہو رہے ہیں اس سے انہیں پیسے آتے ہیں، ڈالرز آتے ہیں، گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں، تو لوگوں کو جھوٹی ہمدردیاں، جھوٹی خبریں بیچتے ہیں اور اس بنا پر پاپولر ہیں. انہیں بہت عرصہ یہ کرنے دیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف دنیا جائے گی. ایک ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر جو آ رہا ہے اس کے لیے اپنا بندوبست کریں گی حکومتیں مل کر، یہ یو این کرے گی، تب یہ معاملہ حل ہوگا. ادروائز یہ سب بٹس اینڈ پیسز میں کریں گے تو اس کا وہ رزلٹ نہیں چلے ہے. وہ تو خیر جب ہوگا تب ہوگا، لیکن یہ جو بیرون ملک آپ نے کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مجھے یہ بات معلوم ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ باقاعدہ لابیسٹ ہائر کیے گئے امریکہ کے اندر، اور ان لابیسٹ کو پیسے پے کیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب وہ ان کے لیے لابی کرے وہاں پر اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر ان کے لیے ہمدردیاں پیدا کرے. تو یہ کس قسم کی محب وطن پارٹی ہے جی؟ محب وطن پارٹی آپ فارن فنڈنگ کیسے شروع کر لیں؟ کون سے لوگ چندہ دیتے تھے؟ کن لوگوں کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کون سا ملک جو ہے وہ پاکستان کو تھریٹ سمجھتا ہے؟ کون سے ملک کا وزیر اعظم 11 اکتوبر کو کہتا ہے کہ پاکستان بھی ہمارے لیے تھریٹ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، وہیں سے چندہ آتا ہے وہی. اچھا ایک طرف وہ ان کے لیے لابی کر رہے ہیں، ایک طرف وہ اسرائیل کے لیے بھی کرتے ہیں، اسرائیلی شہری ان کو چندہ بھی دیتے ہیں. مجھے بتائیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پر؟ یہ اگر آپ اس کو پورا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے نا، پاکستان کو گھیرا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ خوارج والا معاملہ بھی اسی لیے کنیکٹڈ ہے. کے پی میں اس کی انتظامیہ کا جو وزیر اعلیٰ کے نیچے ہے ان کا سافٹ ہینڈ ان خوارج کی طرف کیوں ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. وہ کیوں نہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہتے؟ وہ کیوں کہتے ہیں جی اس پر جرگہ ہو؟ وجہ جی آپ کون ہیں جرگہ کرنے والے؟ ہمارے جوان شہید ہوں، آپ ان کے لیے کوئی اظہار مذمت بھی نہ کریں اور ان کے لیے جرگہ کریں کہ ان کے ساتھ صلح کریں. اس صلح کا نتیجہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ رزلٹ آیا نہیں ہمارے سامنے. آج ہم دوبارہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. کتنا بڑا گین ہم نے حاصل کیا اور کس طرح ضائع کیا گیا. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وجہ ہے؟ اس کے ڈانڈے امریکہ تک جاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے جوائے فیض صاحب کہ وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے یا ان سے منسوب ایک بات ہے کہ یہ وہاں سے ان کو پلانٹ کر دیا گیا ہے یا وہاں یہ ان کے ہاتھوں میں اب کھیلے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ بات درست تھی ڈاکٹر صاحب کی؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں دوستوں کو بھی کہوں گا. سومرو صاحب بھی موجود تھے، عمران شفقت صاحب کے پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی. آغا شورش کشمیری کی ایک پمفلٹ ہے، کتابچہ جسے کہتے ہیں، اجمی اسرائیل، یہ میں ناظرین کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہ مل جاتی ہے. اس پہ بھی ضروری نہیں ہے راتوں کو پاکستان مخالف مہم ہی دیکھی جائے، یہ بھی دیکھا جائے. پڑھنے لکھنے والی چیز بھی دیکھ لیجیے. ہاں پڑھنے لکھنے والی بھی ہونی چاہیے نا، اس کا استفادہ بھی ہونا چاہیے. اجمی اسرائیل میں پورا ماحول بیان کیا گیا 1960 اور 70 کی دہائی میں کہ یوں یوں ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، کون سا مرکز ہے، کہاں سے کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اسی چیز کو لے کے میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے، آپ کو پتا ہے میرا ایک تعلق تھا، بالکل آپ کو تعلق، میں ان سے پوچھتا تھا کیسے، وہ انہوں نے پھر شورش کا حوالہ دینا. پھر ایک جنرل حمید گل ہوا کرتے تھے، باتیں وہ بھی آغا صاحب سے شروع ہوتے تھے. پھر آپ نے دیکھا حکیم سعید صاحب کا، مجھے کئی دفعہ شہید کا موقع ملا انٹرویو بھی کرنے کا، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ پہلے دن سے، جس دن سے پاکستان بنا ہے اسی دن سے سازشیں شروع ہو گئیں. اور بٹ صاحب
میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں, میں گوادر میں کھڑا ہو کے یہ کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ ابھی پاکستان چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی 47 میں بنا ہے, 6 سال کا ہوگا, 7 سال کا ہوگا, کلیم تھے, شہادتیں تھیں, ہجرتیں تھیں, آباد کاریاں تھیں, یہود وہ کیا مہاجر و انصار تھے, وہ سارا کچھ تھا. اس وقت 1956 میں آپ $10 لاکھ کے تحت سلطنت عمان سے معاہدہ کرتے ہیں اور آپ گوادر خرید لیتے ہیں. آج 2024 میں بھی ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ دہشت گرد ہمیں آپریشنل اس طرح سے نہیں کرنے دے رہے, لہذا سازشیں پہلے دن سے ہیں. اب رہ گئی بات, ابھی آپ نے خان صاحب سے پوچھا ڈیوڈ فینٹم ایک کمپنی ہے, میں بھی یہی ڈھونڈ رہا تھا آپ کے سوال کے درمیان, وہ میرے پاس یہاں موجود ہے. ان کا کیا معاہدہ ہوا, کس طرح ہوا, اور تحریک انصاف یہ ہیوسٹن کے نام سے جو رجسٹرڈ ہے ان کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے, کتنے $1 لاکھ دیے جائیں گے اور کن کن حصوں میں دیے جائیں گے, ان کا کام کیا ہوگا. پھر وہی بات, یہ فرم جو ہے یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف مہم چلاتی ہے. یہی کمپنی جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتی ہے پوری دنیا میں. جب ہر طرف سے آوازیں یہ تھیں کہ وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا, ہاسپٹلز نہیں بخشے گئے, سکولز نہیں بخشے گئے, بزرگ مائیں نہیں بخشی گئیں, جرنلسٹ اور میڈیا ہاؤسز نہیں بخشے گئے, اس اسرائیل کے حوالے سے تب بھی یہ فرم جو ہے اس کے حق میں فضا ہموار کرنے لگی ہوئی تھی. لہٰذا تانے بانے تو مل گئے, شورش سے شروع ہو گئے 60 اور 70 کی دہائی, 1960 اور 70 کی دہائی, اور آج تک آ جاتی ہے. درمیان میں نے جید شخصیات کا جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی آ جاتے ہیں. پھر ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ, میں نے خود یہ خبر دی, مجھے یاد ہے جب مہاتما جب گرفتار ہوتے ہیں ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ, آئی واز دیر, عظیم میاں بھی وہاں پہ تھے, ہم پہنچے, پتہ چلتا ہے کہ کیش منی, آپ کو پتہ انٹرنیشنل ٹریول آپ سارے کر چکے ہیں کہ آپ کو وہ رقم بتانی ہوتی ہے سومرو صاحب کہ آپ کے پاس کتنا کیش ہے, وہ نہیں بتایا گیا. $40,000 حضرت کی وہ جیب سے نکلا گیا. پھر میں نے تبھی وہاں سے خبر بھیجی, کیوں 4 دن کے دورے کے اندر 7 ملاقاتیں جیو کانگریس اور جیوش کانگریس کے لوگوں سے ہوتی ہیں, ناشتے بھی ہوتے ہیں, رات کے کھانے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں اب تو بالکل عیاں ہیں, اور وہی وہ ملک ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ایویں فضول میں ہمارے میزائل کے اوپر بات شروع کر دی گئی, ہم بھی نشانہ ہو سکتے ہیں. ڈر یہ پڑ گیا کہ اگر یہ ہو گیا, جو کہ ہم نے نہیں اعلان کیا, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ 3000 کلومیٹر, اور ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو نشانے پہ رکھ رہے ہیں. خطرہ یہ پیدا ہوا, اور امریکہ کو بھی یہی خطرہ پیدا ہوا کہ اسرائیل کو ڈرائے گا بھی وہ, اور چونکہ امریکی معیشت جو ہے وہ اسرائیلیوں اور جیو جو ہیں ان کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, لہٰذا وہ اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ان سہولت کاروں کو, یہاں پہ ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا تھا, وہ وہاں جا کے ہمارے خلاف جو مغلظات بکتا ہے, بولتا ہے, لکھتا ہے. یہاں پہ ایک بندہ ہوتا تھا, میں جٹا دا آئین توڑا, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. ایک بندہ ہوتا تھا, میں کئی جٹا دا پتر ہاں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کی جو سانس جو باہر نہیں ہو رہے تھے, اور وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. میں نے تو پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی, وہ رچرڈ گرینیل کا بیٹی بھائی ہے, اور پاکستانی رچرڈ گرینیل مراد صد کی ادھر ہے. آج جب وہ باتیں کرتا ہے اور اس کی پرانی تقریریں بھی آپ سن سکتے ہیں. لہٰذا یہ فتنہ ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میرے نزدیک ہر وہ جماعت, ہر وہ گروہ, ہر وہ تنظیم, ہر وہ شخصیت فتنہ ہے جو پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی بدنامی چاہتی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. نہیں سومرو صاحب, یہ تو انہوں نے بڑی مطلب دلائل کے ساتھ بات واضح کر دی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ کہاں سے جنم لے رہے ہیں. اور یہ تب کی بات کر رہے ہیں, آغا شور کشمیری صاحب کا جو حوالہ دے رہے ہیں ان کی کتاب کا, وہ تو بہت پرانا ہے, 1960-70 کی بات ہے. اس وقت تو پچھلے دنوں محترم برادرم عرفان صدیقی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا یار وہ کتوں ملے گی, تو میں نے انہیں لنک بھیجا, انہوں نے بھی پڑھی اور کہتی یہ تو کمال چیز ہے. اچھا, یعنی جو ہمارے سینئرز تھے, یا جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا تھا, جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی تھیں, ان کو پتہ تھا کیا کیا سازشیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو صاحب ہیں, ان کے پیچھے ابھی تک جو لوگ لگے ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں, ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. میں دوبارہ واپس ایپیکس کمیٹی میں آتا ہوں. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اس ریزالو کو دوبارہ اس کا اظہار کیا گیا کہ جو دہشت گردی ہے, جو افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فطرت الخوارج کو وہاں سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کی چوکیاں استعمال کی جا رہی ہیں پاکستان پر حملوں میں. سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں.
کے پی گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیں ہم افغانستان سے جرگہ کریں. پاکستان اور افغانستان دو قبائل نہیں ہیں, دو الگ الگ ملک ہیں, دونوں کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کس طرح ان کے ساتھ جرگہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں جو پاکستان پر مسلسل حملے کرتے ہیں اور جن کو پاکستان نے شاید دنیا میں کسی اور نے سپورٹ نہیں کیا افغانستان کو. آج بھی ہمارے افغان بھائی جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہیں اور یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں یا روزگار کرتے ہیں, یہاں وہ ان کو ہر طرح کی سہولت ملتی ہے. دنیا کے کسی اور ملک نے اس طرح کی سپورٹ نہیں کی. وہ جب ہمیں وہ جب افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی. اب جب یہ چیزیں ان کو لوگوں کو دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں ہمارے فوجی جوانوں پر حملے کرنا, ہمارے پولیس کی چوکیوں پر حملے کرنا, خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پر جنوبی خیبر پختونخوا کے اضلاع میں وہاں کو مکمل طور پر عام لوگوں کے لیے امن و امان کو ستیہ ناش کر دینا. ان لوگوں کے ساتھ آپ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, اور جب انہوں نے وہاں سے حملہ کیا. یہیں سے گفتگو کا دوبارہ شروع کریں گے. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفوس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفوس اور کین. سرسبز نائٹروفوس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ. سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست, ہر وقت, بر وقت. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے امداد سمرو صاحب بات کر رہے ہیں. سمرو صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو لوگ وہاں سے حملے کر کے ہمارے 17 جوانوں کو شہید کریں اور جب ہم جوابی کارروائی کریں اور پھر جیل سے بیٹھا ہوا بندہ جن کے خلاف ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں, جو ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہمارے ہونے والے حملے کی مذمت کریں, تو اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ کیوں نہیں وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت میں جو ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی امن و امان قائم کرنے کی, سارے سرحدوں پر تو ہماری افواج ہیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن جو صوبے کے اندر ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, ان کو لاجسٹک فراہم کر رہے ہیں, ایک ایک چیز ان کو انہوں نے دی ہوئی بلکہ ہے. آج تو سمرو صاحب, اور یہی سوال میں آپ سے وزیر اعظم صاحب نے آخری چیز, وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ جو یہ فطرت الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو, تو سہولت کاروں کی میرا خیال ہے حکومت کو اب کلیئر نام لینا پڑے گا, سہولت کاروں کی طرف کھل کے اشارہ نہیں, کھل کے بات کرنی پڑے گی, اور نظر آ رہا ہے کون ہے سہولت کار. اچھا خان صاحب, یہ ہوا کہ انہوں نے آج وزیر اللہ کے پی کے نے جو خطاب کیا, ایک تو انہوں نے 45 انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ مسنگ ہیں, اور پھر ساتھ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ وہ بھی نہ شہید ہو گئے ہوں. تو یہ بات ایک نئے رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خیر اس پہ آگے جا کے بات کریں گے, لیکن جو ایک بات اور انہوں نے کی کہ وہ کہتے ہیں یہ پالیسی غلط ہے, یہ جو پالیسی ہے ڈیٹرنس کی یہ درست نہیں ہے. جب آپ حملے کریں گے تو جواب میں حملہ آئے گا, اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے. یہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ میں نے آپ کو کہا نا, میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ وار ٹائم چیف منسٹر ہیں, ادروائز وہ کیپیسٹی وائز چیف منسٹر نہیں ہو سکتے عام حالات. نہیں, ان کو پاکستانی تو ہونا چاہیے نا. نہیں, ان کے ذمہ ان کی ہمدردیاں, ان کی محبت, ان کا رہنا سہنا سارا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. جی ہونا تو چاہیے, لیکن ہے نہیں. وہ انڈر سم گائیڈ لائنز کام کرنا ان کی مجبوری ہے. ان کا شاید دل بھی کرتا ہو کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غیر حقیقی ہے, یہ مجرمانہ ہے, لیکن وہ ان کو ایک لائف لائن جو وہاں سے ملی ہوئی ہے, یہ اس کا تاثر دیا گیا ہے کہ تم میری وجہ سے وزیر اعلیٰ ہو, تو وہ وہی بولیں گے جو ان کو ہدایت ملتی ہے. اور یہ حملہ کا تصور, میں نے تو کہا نا, مجھے تو فخر ہے کہ پہلی دفعہ ان کو ریزالو دیا گیا, اور اپنا ان کو صرف بتاتے رہنا چاہیے پبلک کو
انہیں نہیں پتا چلے گا، یہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ پبلک کو پتا لگنا چاہیے کہ جنوبی کے پی کے اضلاع کچھ جو ہیں جہاں سے وزیر اعلیٰ کے پی کا تعلق ہے، وہ آپ ایسے سمجھیں جیسے انہوں نے طالبان کو، وہ ٹی ٹی پی، وہ جو خوارج ہیں، ان کو لیز پر دیے ہوئے ہیں۔ امن و امان کا حال یہ ہے کہ شام کے بعد کوئی لوگ سفر نہیں کرتے، جی مولانا وہ صاحب نے یہ سڑکوں پر بات پہلے پھرتے بھی کی ہیں، تھی، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اس حد لوگ تک نہیں، وہاں کی پولیس نہیں نکلتی، پولیس نہیں نکلتی، وہاں کی پولیس ان انتظامیہ کو نہیں نکلتی، آپ عام لوگ تو اور دیکھیں بات کہ ہے۔ ایک طرح کا سرنڈر کروایا ہوا ہے۔ تو یہ سب بائی ڈیزائن ہے۔ اور بٹ صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ اینیمی فرام ودن جو ہوتا ہے، یہ باہر کے کھلے دشمن سے کہیں زیادہ جی ظاہر خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اور ہماری جو فورسز ہیں وہ بارڈر پہ انہوں نے رسپونڈ کیا۔ آپ دیکھیں اس کا جو ہے اس کے خلاف بیان آیا، یہ بانی پی ٹی آئی کا بھی آیا اور ان لوگوں کا بھی آیا، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ دیکھیں، ان کے ایک ایم پی اے ہیں، انہوں نے باجوڑ ایجنسی کے حوالے سے ایک فیک نیوز، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کیوں نہیں کارروائی کرتی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتنی چیک پوسٹیں پاک فوج کی جو ہیں وہ طالبان نے اڑا دی ہیں، اور اس کے بعد وہ ساری خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ وہ بتایا گیا کہ جناب یہ کچی تھیں پہلے، یہ ہم نے یہ چھوڑ کے یہ 7 پکی بنائی ہیں، اس کی فوٹیج آ گئی۔ تو ان لوگوں کو اگر آپ نشانے پہ رکھیں گے کہ ان کو سزا ملے، تب معاملہ حل ہوگا۔ اور یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے نا پبلک کا، جو ان کو سینٹیمنٹ جو کچھ عناصر کا حاصل ہو گیا ہے، یہ سر ٹرن اراؤنڈ جو ہے نا 5 سے 7 سال لگیں گے، اس پر 20 سال لگیں گے۔ ہاں نہیں، وہ دیکھیں پبلک کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، شارٹ لیوڈ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ بالکل ایک دور short تھا lived ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ پاپولر تھی، بلکہ شاید پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر تھی، اور یہ پرانی بات نہیں، یہ 2007 تک کی بات ہے۔ پھر اب یہ وقت آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر کتنی سیٹیں لے کے جاتی ہے، یہ بات کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پبلک ویو جو ہے وہ سیاست میں بدلتی رہتی ہے۔ اچھا میں جوائے فیض صاحب آپ کی طرف آؤں اس گا۔ سے پہلے میں یہ چیز میں جی جی ڈیفینیٹلی دکھانا چاہوں گا، یہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، یہ میں ہلکا سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ 2 پارٹیز ہیں، ایک فینٹن آرلاک ایل ایل سی واشنگٹن ڈی سی کی، اور ایک پی ٹی آئی یو ایس اے انک کارپوریشن ہیوسٹن ٹیکساس۔ یہ 7 نومبر 2024 کو ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس معاہدے کے اندر جو سروسز لی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ لابنگ اینڈ ایڈوکیسی ایفرٹس ڈائریکٹڈ ایٹ دا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ادر گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ، پھر عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ساتھ اگلی بات وہ یہ ہے جس سے ایک اور پرت کھل جائے گی آپ کے لیے کہ پی ٹی آئی جو کرے گی، پی ٹی آئی کیونکہ معاہدہ ہے نا آپس میں، دونوں کچھ نہ کچھ کریں گے نا، کمٹمنٹ جو دیے سائن کیے وہ یہ کیے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر وہ امریکہ کے حوالے سے طرفداری کرے گی، وکالت کرے گی، اور پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز جن کے ڈسپیوٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، ان ممالک کے خلاف بھی ساری کچھ وہ حرکتیں کرے گی جو امریکہ کو چاہیے۔ چائنا ہے یہ یعنی چائنا، سمجھ گئے آپ؟ چلے بہرحال ہمیں نام نہیں لینا چاہیے کسی ملک کا، لیکن ان کے وہ PTA کا جو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر معاشی طور پر یا آپ کے ملک کے اندر پہیا تیز چلانے کے حوالے سے کون سے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور کیا کوئی چاہتا ہے۔ میں نے تو نام نہیں لیا، میں پڑھ کے سنایا صرف، ٹھیک ہے نا، ترجمہ کیا میں نے کہ یہ صورتحال ہے، یہ جو کرے۔ اور ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہتے تھے، اور یہاں تصویریں اور سٹیکر اور بینرز کیا ہوتے تھے، اور اندر کھاتے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ پچھلا حصہ میں لنک کرنا چاہ رہا تھا۔ تو جو ان کے سیاسی مخالفین سب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہیں، تو یہ بات تو پھر درست ثابت ہوگی نا۔ دیکھیں اب اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ مطلب چیزیں جو ایکشنز ہیں نا وہ تو یہی پروو کر رہے ہیں۔ تو ایسی پارٹی کو صبح بین نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اب اگین یہ معاملات پھر ظاہر حکومت کے پاس ہیں، نہیں، حکومت کے پاس تو ہیں، میں تو آپ سے مشورہ دیکھیں- یا میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ثبوت اکٹھے کر کے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سر یہ ثبوت دکھا رہے ہیں میں وہ، کہہ رہا ہوں دیکھیں نا وہ ہونا یہ چاہیے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے۔ نیٹ پہ پڑا، چلے نیٹ پہ پڑے ہوئے کو چھوڑ دیتے ہیں نا، جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، اور علی امین گنڈاپور صاحب پشاور میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی میں اسلام آباد پر پانی پت کی طرح حملے کروں گا۔ اب پانی پت پر ملک اندر سے حملے تو نہیں ہوتے تھے، جی جی ظاہر ہے، وہ ٹھیک تو باہر سے ہے، پانی پت پر تو دشمن حملہ کرتا تھا نا، جی جی برِ صغیر پر، اس وقت اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، دھرتی پر قبضہ کرنے کے لیے وہ آتے تھے، ٹھیک۔ اب اگر وہ یہ بات کریں تو اس سے زیادہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایکشنز ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہو رہے؟ بالکل ہونے چاہیے، اس
میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا عمر ایوب صاحب نے آج یہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور کمیشن کا قیام جو ہے وہ شامل ہے, اور یہ ہمارا بیانیہ ہے, بڑا واضح ہے, اور وہ پہلے 4 باتیں کیا کرتے تھے, ان میں سے 2 انہوں نے ختم کی. اب انہوں نے کمیشن کا قیام بڑا ہلکی سی آواز میں کہتے ہیں, لیکن بانی پی ٹی کی رہائی سب سے اونچی آواز میں کہتے ہیں. اس کے بعد دیگر سیاسی قیدیوں کی آواز گل آندے ہیں, انہوں کی آواز ہور لو ہو جاتی ہے, اور کمیشن کا قیام بالکل ہی لو پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر بانی پی ٹی کی رہائی پہلی انہوں نے شرط رکھ دی, تو پھر سر مذاکرات کس طرح کی ہے, اور کیا بانی پی ٹی کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے صرف میں قانونی اعتبار سے آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, وہ تو قانون نے انہیں رہا کرنا ہے, یہ حکومت کے پاس کدھر اختیار آ گیا اگر مقدمات چل رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ دنیا میں یہ شو کروایا جائے کہ میرے اوپر مقدمات, کیونکہ حکومت نے بنوائے تھے, سیاسی مقدمات تھے. تو دیکھیں حکومت نے جو ہے نا سٹرنگز پل بیک کی ہیں, تو میں باہر آ گیا ہوں. یہ وہ 2 چہرے ہیں. ایک تو ان کی ضد ہے کہ بھی مجھے بہت جلد رہا کروایا جائے. یہ تمام لوگ جن کارکنوں کا نام لیا جا رہا ہے سو کال جو حملہ کرنے تھے, ان کو رہا کیا جائے. آپ یقین کریں ان کی رہائی کے لیے انہیں بھی دھکا دے دیا جائے گا, کبھی چھوڑیں ان کو بھی. کوئی جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں باقی چیزیں انہوں نے واپس لے لی ہیں نا, صرف اس پر بات چیت ہوگی کہ آپ ہمیں ٹائم لائن دیں جی, کہ بھی یہ آپ جو ہے نا کب عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کو رہا کر سکتے ہیں. صرف اس پر بات چیت ہوگی, اور اس میں انہوں نے یہ جو شرائط رکھیں گے. اب آپ کو میں ایک اور انفارمیشن دے دوں ابھی جو تازہ ہی آئی ہے, کہ پی ٹی آئی والے جو مذاکراتی ٹیم ہے کبھی لکھ کر کوئی چیز اپنے مطالبات کی صورت میں سامنے نہیں رکھے گی, کیونکہ ان کے بانی کی ہدایات ہیں کہ یہ کل کو پھر ہمارے خلاف استعمال ہوگی کہ ہم نے یہ لکھ کر دیا, لہٰذا یہ نہیں کریں گے. اور صرف اپنے آپ کو سکویز کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں, اور بھی آگے آئیں گے کہ بس جی ایک ہی بندہ چھوڑ دیں. بلکہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کل بھی جو مذاکرات ہوئے اس میں کچھ تحریری طور پر نہیں دیا, بلکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ تحریری طور پر دے دیں, انہوں نے تحریری طور پر نہیں دیا. ایک طرف تو جو میں نے آپ کو عمر ایوب صاحب کا جو ظاہر ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے, ان کی بات سنائی. اب ایک شیخ وقاص اکرم صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کرے 6 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے, اب وہ سزا ہوگی, جزا ہوگی, رہائی ہوگی, کیا ہوگا وہ ظاہر ہے ہم نہیں جانتے, وہ عدالت نے فیصلہ دینا ہے, وہ جج صاحب کو معلوم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض کرے کہ اس میں 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کے اندر سزا ہو بھی جاتی ہے, تو بھی ہم مذاکرات کا سلسلہ جو ہے نا اس کو جاری رکھیں گے. یہ ہر جو شخص ہے اس کی اپنی جو ہے نا وہ ایک شاید پالیسی ہے, اور وہ اپنی پالیسی کے تحت لے کے چل رہے ہیں, یا یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ سب کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. 2 چیزیں ہیں بٹ صاحب. 26ویں آئینی ترمیم آئی, بڑا شور اٹھا, بڑی باتیں کی گئیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ بھی لکھ کے لے آئیے اپنی تجاویز یا جو حکم سمجھتے ہیں جو آپ اس میں شامل کرانا چاہتے ہیں, ترمیم ہو رہی ہے نا, آپ ہی دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں, جو مولانا فضل الرحمان نے لکھتا ہے وہ ساڑھے لو ہی ہیں, یہ لکھ رہے صحیح کہہ رہے ہیں خاص صاحب, یہ لکھ کے نہیں دیں گے. دوسری بات, اب تو مسئلہ ہی آپ کا ہے, شرائط آپ رکھ رہے ہیں, احتجاج آپ کر رہے ہیں, اسلام آباد سمیت پورے ملک کو یہ رقمال آپ بنانا چاہتے ہیں, اور بھائی لکھ کے دیو نا. اصل کہانی کیا ہے, میں 2 چیزیں اور بھی کہوں گا. یہ خود نہیں چاہتے وہ باہر آئے, یہ دیہڑی لگی ہے, موجیں لگی, یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, میں آپ سے سوال کروں گا. موجیں لگی ہوئی ہیں, اس لیے کہ اگر وہ آ گیا وہ تو پھر ایک فرد واحد ہے. وہ تو آپ نے دیکھا نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, وہ اون شرازی نے ایک ویڈیو بھی چڑھائی تھی کہ وہ تو خدا نہ خواستہ پالیدگی بھی کھانے کو تیار ہے. ایک دم مائنڈ سیٹ تو وہ بھی ایسا بھی ہے, ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے گھمائی جاؤ, اور بھائی لکھ دو کہ ہمیں یہ بندہ باہر چاہیے, لکھ کے تو دو, کہو تو صحیح, کچھ سامنے تو آنے دو. اور پھر اسی لیے تو سردار صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ لگ جو یہی رہ کہ اب بڑے ہی کسی میدان میں جو ہے نا آپس میں گفتگو ہوگی, اس کی وجہ کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. آج تک اس کو کہتے ہیں ہماری صحافتی زبان میں کہہ مکرنیاں, کہ یہ کہتے بھی ہیں اور مکر بھی جاتے ہیں, اور اس پہ تھوڑا سا ملال بھی نہیں ہے, شرمندگی بھی نہیں ہے, بلکہ ڈٹائی ہے. وہ خواجہ صاحب نے 2 الفاظ کہے تھے, تھوڑی شرم ہوتی کوئی. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو کہہ رہے کہ وہ یعنی جو باہر کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی باہر آئیں,
تو باقیوں کی تو بات چھوڑیں، جو کے پی کے اندر ان کی بیگم صاحبہ نے جو پنجاب میں یہاں پر بزدار کے دور میں حالات جا رہے تھے، ریٹس سنا ہے فکس تھے کہ کس سیٹ کے اوپر کون شخص لگے گا تو کتنے جو ہے اس سے مال وصول کیا جائے گا. سنا ہے کہ کے پی کے اندر اسی طرح کے حالات ہیں، بلکہ اس سے بھی خراب ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاع ہے؟ بالکل، میں نے آپ کے پروگرام میں جب یہ کے پی کے گئی تھی تو میرے پاس ایک معلومات آئی تھی کہ انہوں نے وہاں جاتے ہی پورا جو صوبائی انتظامیہ کا سٹرکچر ہے، کون کہاں لگا ہوا ہے، چیف سیکرٹری سے لے کے پٹواری تک، وہ سارا کچھ انہوں نے منگوا لیا تھا کہ مجھے بتائیں. اور پھر ان کی جو ایک مشیر ہے، انہوں نے وہ سارا کام، جن کے لیے بذات خود بانی پی ٹی آئی کی ایک بہن نے کہا کہ ان کو وہاں پر بھی فراگوگی مل گئی ہے. جی جی، بہن کہہ رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پر معاملات جو ہے وہ کوئی نہیں چاہے گا، جو اپنا کہہ رہے ہیں فیضی صاحب، کوئی نہیں چاہے گا کہ باہر آئیں گے تو باقیوں کی پھر لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے. لیکن خیر آنے کے بعد شاید ان کی بھی نہ رہے. ایک اور چیز جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مذاکرات کبھی بھی تحریک چلانے والی جو ہوتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹی، وہ مذاکرات کے لیے پہل نہیں کرتی. وہ وارننگ دیتے ہیں، الٹیمیٹم دیتے ہیں، جی ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. پھر مذاکرات کے لیے نا حکومت کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ مذاکرات کریں. انہوں نے خود ہی مذاکرات کے لیے خود ہی تحریک کی کال دی، سول نافرمانی کی، اسی میں کہا ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. اچھا اب مذاکرات ہو رہے ہیں تو خود ہی مہلت مانگ رہے ہیں. بالکل دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، مذاکرات جو تحریک چلا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فوراً مذاکرات کریں، مطالبات مانگیں. ساڈا بندہ باہر آوے، بندہ جو بھی معاملہ ہے. اب کیوں وہ بار بار اپنا ٹائم مانگ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ 20 جنوری کو جو تبدیلی آ رہی ہے نا یو ایس اے میں، وہاں سے کوئی پاکستان پر پریشر آئے گا، پھر ہم مضبوط پوزیشن میں مذاکرات کریں گے. یہ اس ملحقے میں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ان کو غلط فہمی تھی نا، جی جی، ایک کہ غلط اب فہمی. ہاں یہ فلاں چیز ہوگی اور حکومت ختم ہو جائے گی. ایسا بھی نہیں ہوگا. اب یہ آخری آس ایک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور اگر وہاں سے کوئی پاکستان کی حکومت پر اگر پریشر نہیں آئے گا، اور آیا بھی تو حکومت نے اگر اس کو خاطر میں نہیں لائی حکومت ریاست پاکستان، تو پھر یہ مطالبات اور نیچے لے کر آئیں گے. ایک اور چیز کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا مذاکرات میں کہ جی ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مقدمات ہیں ان میں ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں. تو ڈیل اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ حکومت ہمیں رہا کرنے میں مدد دے. یہ ڈیل مانگ رہے ہیں. یہ ڈیل مانگ رہے ہیں. اچھا میں ایک جملہ جی جی بتا پلیز. دوں تو آپ نے ٹاپک ایسا چھڑا ہے خان صاحب معذرت کے ساتھ. نہیں جی نہیں پلیز. اس وقت جو بشرا بی بی ہیں ان کے تمام تر معاملات کو سنبھالنے والا پتہ کون ہے؟ ان کے شوہر اول کا بیٹا. اور وہ یہاں ظہور اللہ روڈ پہ انہی چیزوں میں پکڑا گیا تھا جو بنی گالہ کے باہر علی امین گنڈا پور جس چکروں میں پکڑا گیا تھا، اور آج تک عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. وہ جب سے وہ باہر نکلی ہیں اب اس کو ماں مسلسل یاد ہے، وہ سینے سے لگا ہوا ہے اور ہر معاملہ وہ کر رہے ہیں. یہ بھی مجھ سے خبر لے لیں آپ. چلے یہ تو بات کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں خان صاحب کہ میں نے شیر افضل مروت صاحب کا ایک وہ دیکھا، اپنا کلپ دیکھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے 7 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں ادا کیا ہے. یہ وکلا کی فیس جو ادا کی گئی ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا ظاہر فیس لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی وکیل ہوں لیکن بارگین کرنی چاہیے. تو وکیلوں کی فیسوں میں بھی کچھ میرا خیال کمیشن پوشن کا کچھ کر تو نہیں، جس کی وجہ سے لواحقین یعنی جو ان کے لیڈرز ہیں یا ارد گرد کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئیں؟ بالکل یہ جو فیصل میں اشارہ کیا کہ پیسے کا کھیل ہے. جی پیسے کا ہی کھیل ہے. فرام ڈے ون پیسے کا کھیل ہے. فرام امریکہ ٹو کے پی پیسے کا کھیل ہے. یہ سب آپ دیکھیں نا کتنے پیسے بھرے جا رہے ہیں. وہ کدھر سے آتے ہیں پیسے؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور باقی چیزوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا. ہر جگہ پیسے راستہ سعودی عرب بھی کر لیں جی، پاؤں سے بھی ننگے ہو کے گئے تھے اور وہاں سے بھی بڑا کچھ لے کے آئے. ہاں جی وہ وہاں سے بھی لے کے آئے تھے، اور وہ شاید وہ توقع سے شاید کم ملا تھا، شاید وہ اس لیے ناراضگی ہو گئی. ابھی بی بی نے وہ بیان دے دیا. اور آپ دیکھیں کتنی سیریس اٹیمپٹ ہے کہ آپ کے ایک برادر ملک کے ساتھ جو ہمارے لیے انتہائی اہم، اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. یہ میں جواد فیضی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا خیال ہے کوئی کسی تبادلے پر یا کسی کو پیسوں کے معاملے پر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے فون پر. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جھگڑا بھی ہوا ایک بیٹے نہیں، اور دونوں شکایتیں لے کے جیل میں جاتے رہے. دونوں جاتے ہیں.
दोनों शिकायतें लेके जेल पे जाते आपका हैं। क्या ख्याल लेकिन, है? लेकिन मेरा ख्याल है फिर जो शिकायत लेकर जाते हैं तो जो बानी पीटीआई हैं उनकी तो फर्स्ट बल्कि लास्ट जो है अपना क्या कहते हैं उनका राब्ता या उनकी जो टिल्ट हो सकता है वो तो अपनी बेगम की तरफ ही हो सकता है ना। जिधर से भी पैसे आ जाएं। बेगम की नंद भी अब काफी अहम हो गई अंदर, क्योंकि वो बेगम उस तरह से नहीं कर सकती जो बहनें जो जिस मोहब्बत का इजहार करती हैं ना। नहीं, बहन गम तो ज्यादा ज़ाहिर है होती एक हैं। रिश्ता ऐसा है ना, बहन देखिए, के ये तो जो वो मोहब्बत है वो पैसों का बड़ी जो जगह- मामला है ना, ये जब 2011 से लेके मुसलसल जलसे करते थे, हर रोज एक जलसा, तो मैंने इनके ही एक बड़े लीडर से एक बार गुफ्तगू की। मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा ये हमारी इकॉनमी है, ये जलसों के लिए पैसे इकट्ठे करते, उस वक्त तो सहूलतकार भी देते थे, फाइनेंसर भी देते थे, और वो एक जलसे के लिए 10 जलसों का पैसा इकट्ठा करके एक जलसा खर्च करते थे और बाकी उड़ा लेते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, जो आपको बताएंगे हिसाब किताब ये। और अब वही पैटर्न उन लोगों ने जो बाहर बैठे हुए अख्तियार किया हुआ है। आप देखें ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चंदे की अपील आ जाती है, अकाउंट आ जाता है, हाँ जी। फलां वेबसाइट आ जाती है, और फिर कि लड़ाई भी हो जाती लड़ाई भी हो जाती है कि जी हमें वकीलों की फीसें भरनी बल्कि है। बानी पीटी की बहन ने ये कहा भी था, एक शख्स का नाम लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बाहर बैठा हुआ जो शख्स है ये सिर्फ पैसे कमा रहा है और ये झूठ बोल रहा है। बहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया। ये हमारा आज का प्रोग्राम था जी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।